میں اب تفصیل کی طرف نہیں جاتا. یہ کتاب الروح جو ابن قیم کی ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے ساری قبروں کے لیے بات یہ کتاب الروح، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بڑا قانون بھی یہاں واضح کر دیا گیا. صفحہ نمبر 22 ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مغنی عن حمل الاسفار میں بھی ہے، موجم کبیر میں بھی ہے، مجمع الزبید میں بھی ہے، اور یہ کتاب الروح میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو تم اس پر مٹی ڈال دو. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. فلیکم احدکم علی راس قبرہ، تم میں سے کسی کو اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جانا چاہیے. یعنی یہ یہاں بھی بات رائج کرنی چاہیے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو فرمایا نبی علیہ السلام نے اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ دفن کرنے کے بعد. پھر کیا کہو؟ فرمایا کہو یا فلان ابن فلانا، اے فلاں فلاں کے بیٹے. فرمایا ماں کا نام لینا ہے، اے فلانی کے بیٹے، نام لے کے اس کی امی کا، اس کو آواز دینی ہے. فَإِنَّهُ يَسْمَعُ، جب بولو گے نا وہ سن لے گا، جواب نہیں دے سکے گا مگر سن لے گا. ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ الثَّانِيَةَ، پر دوسری بار پھر تم نے کہنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. پہلی مرتبہ سنے گا اور دوسری مرتبہ سیدھا اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ لِيَقُلْ يَا فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ، تیسری مرتبہ پھر کہو تو کیا ہوگا؟ فرمایا اب آگے سے بولے گا کیا؟ ارشدنا رحمک اللہ، او باہر بولنے والے بتا مجھے کیا بتانا چاہتا ہے. خدا تجھ پہ رحم کرے، اندر سے دعا بھی دے گا، خدا تجھ پہ رحم کرے، میری قبر پہ آ گیا ہے تو بتا مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے تو. تو فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، وہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّكُمْ لَا تَسْمَعُونَ، تم سنتے نہیں ہو. تو یہ بتایا کہ جو سنائی نہ دے انکار اس کا نہیں کرنا، مان لینا ہے. فَيَقُولُ، یہ جو باہر سرانے کھڑا ہے یہ کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا، یاد کر اپنے سچے عقیدے کو جو دنیا میں تو کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسے یاد کر. یہ قبر کے سرانے یعنی 3 مرتبہ اس کو خطاب کر کے یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، عام قبر عام بندہ یا کے ساتھ خطاب کر کے اس کو پھر یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا عقیدہ یاد کرو. انک رضیت باللہ ربا، تو نے رب کو، اللہ کو رب مانا تھا دنیا میں، اسلام کو دین مانا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی غیب دان مانا تھا. وبالقرآن اماما، قرآن کو تو نے امام مانا تھا. فرمایا جس وقت یہ تم باہر سے بولو گے نا تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ان منکرا و نکیرا یتاخروا، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے جو امتحان لینے آئے تھے. کل واحد منہما ویقول انطلق بنا، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے گا، اب بولنے کی جگہ نہیں، چلو واپس چلتے ہیں. اب امتحان کس چیز کا لے؟ یہ تو سارے جواب پہلے ہی دے رہا ہے. آؤ چلتے ہیں. یہ ہر فرشتہ جو 2 آئے ہوئے دوسرے کو کہے چلو اب چلتے ہیں. اب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حدیث ہے فرشتے کہتے ہیں کہ چلتے ہیں، وہ کیوں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یکون اللہ ورسولہ حجیجہ دونہما، اب اس بندے کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں، اللہ اور اللہ کے نبی دونوں اس کے حامی ہیں. اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو اللہ کی طرف سے اللہ جواب دے گا، اس واسطے اب یہاں بولنے کی ضرورت نہیں رہی. ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کی امی کا نام نہ آتا ہو، آپ نے فرمایا باپ کا نام نہیں لینا، امی کا نام لینا. امی کا نام نہ آتا ہو، پتہ ہی نہ ہو جنازے میں گئے کہ دوست تھا، پتہ ہی نہیں والدہ کا نام کیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینسبہ الی امی حوا، حضرت حوا کا نام تو آتا ہے نا، اسے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا کہہ کے پکارو. اب فیصلہ سارا ہو گیا. اس حدیث کو لے کے ابن قیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے فہذا الحدیث وان لم یثبت، اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به. کہنے اگرچہ سمجھ کمزور ہے مگر حدیث قابل عمل ہے، یہ مضمون اور یہ بات
پلے باندھ لینا. ہزاروں بیماریوں کی یہ علاج ہے ان کی طرف سے جس کو دیکھ دیا گیا. ہمارا تو قانون ہے ہی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تشریح کی ہے. لیکن ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم کہنے لگا اس حدیث کی سند اگرچہ کمزور ہے مگر سارے مسلمان ساری دنیا میں یہ کام ہر زمانے میں کرتے رہے ہیں, ان کا کرنا اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے. اس پر عمل کرنے میں اب کوئی تو بات نہیں, چونکہ سارے مسلمان جو کرتے رہے ہیں. سند کو چھوڑو, مسلمانوں کے عمل کو دیکھو. جب وہ کام کرتے رہے تو ہمیں اس پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اب اس